امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، سیاہ بیاس اشک۔ فرحت ایک دردناک ماضی کے ساتھ ایک سرد خون والا ہٹ مین ہے۔ وہ اپنے مجرم چچا نامک کے لیے کام کرتا ہے۔ دوسری طرف اصلی ایک نوجوان اور مثالی سرجن ہے جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن ان کے راستے اس وقت گزر جاتے ہیں جب اصلی نے ایک ایسے شخص کو بچانے کی کوشش کی جسے فرحت نے گولی مار دی تھی۔ سرجری کی وجہ سے اصلی غیر ارادی طور پر خود کو ایک عجیب و غریب پوزیشن میں ڈال دیتی ہے جو اسے اپنی جان بچانے کے لیے فرحت سے شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ طاقت کے کھیل میں پھنسے ہوئے وہ دونوں جو ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہیں جتنے سیاہ اور سفید، تاہم فرحت نے ایک معصوم محبت کی کہانی کو جینے کے لیے بہت گندی زندگی گزاری ہے۔ کیا ہوتا ہے جب جان بچانے والی عورت کو جان لینے والے مرد نے پکڑ لیا؟ ایک پرجوش محبت پیدا ہونے والی ہے۔ نمبر 8، صلہ۔ صلہ ایک نوجوان لڑکی ہے جو پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کے خاندان اور اس کی جڑوں سے چھین لی جاتی ہے۔ اسے استنبول لے جایا گیا جہاں اسے ایک امیر خاندان نے گود لیا جو اسے بتاتا ہے کہ اس کا سارا خاندان مر گیا ہے۔ اگرچہ ایک مشرقی اصل سے ہے، صلہ ایک جدید مغربی انداز میں پرورش پاتی ہے۔ ایک دن جب وہ اپنے نام نہاد مردہ خاندان اور اس کی پسماندہ روایات سے ملتی ہے تو اس کی کامل زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کا حقیقی باپ اچانک نمودار ہوتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے کہ اس کی ماں مر رہی ہے اور وہ اسے دیکھنے کے لیے مار دین جاتی ہے۔ اس کی زندگی جلد ہی بدل جاتی ہے جب اسے اپنے بڑے بھائی کی جان بچانے کے لیے بوران آغا سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جو کہ ایک مکمل اجنبی ہے۔ نمبر 7، یمن۔ ریحان ایک دیسی لڑکی شائستہ، مہربان اور خیال رکھنے والی ہے جو اپنے پرانے خاندانی دوست حکمت کے بیٹے سے شادی کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔ جب اس نے حتمی تشخیص کا انکشاف کیا ہے، حکمت کو اس بات کی فکر ہے کہ اگر اس کے غیر سنجیدہ بیٹے اور لالچی بیوی کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے خاندان کا کیا بنے گا، جس کی واحد فکر استنبول کے اعلیٰ معاشرے میں اپنا مقام مضبوط کرنا ہے۔ امیر زیر بحث بیٹا ہے ایک باغی جو خاندانی کاروبار میں کام کرنے کے بجائے خطرات مول لینے اور اپنے والد کی محنت سے کمائی گئی رقم کو لوٹنے کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ شادی پر راضی ہوتا ہے لیکن اپنے وعدے کے ساتھ وہ ریحان کی زندگی کو دکھی بنانے کا عہد کرتا ہے، اس حد تک کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ نمبر 6، قزل گونجا لار۔ قزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا چاہیے جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 5، کیندی دوسان آلاماس۔ جس دن علیزے کی پیدائش ہوئی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ علیزے کو احساس جرم ہے، حالانکہ اس کے والد نور الدین اسے پریشان نہ کرنے کے لیے بلند آواز میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس میں نور الدین نے اسے خوش رکھنے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں کا اضافہ کیا۔ نتیجہ ایک جارحانہ خود غرض کردار ہے جو بنیادی طور پر اپنے آپ سے متصادم ہے۔
تاہم وہ ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے، تقریباً ایک ویک اپ کال، جب اس کی بیٹی ایک مکینک کی کار کو نقصان پہنچانے والے ہٹ اینڈ رن میں ملوث ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، وہ اپنی بیٹی کو وہ چیزیں سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے جو وہ اسے چھوٹی عمر میں سکھانے سے قاصر تھا۔ اس کا پہلا مقصد علیزے کو دوسروں کے فیصلوں اور خواہشات کا احترام کرنا سکھانا ہے۔ اس وجہ سے وہ سینم کو پرپوز کرتا ہے، جسے وہ برسوں سے پیار کرتا تھا لیکن شادی کی طرف قدم نہیں اٹھا سکا تاکہ علیزے پریشان نہ ہو۔ نمبر 4، یالی چپکنی۔ خالص آغا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فیریت، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ خالص فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ خالص آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے، نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ نمبر 3، کان چیچک لیری۔ کان چیچک لیری دیلان اور باران کی چلتی پھرتی کہانی اور شادی کے بارے میں بتاتا ہے جس پر وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی دشمنی کے باوجود خونی جھگڑے کو ختم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، ایک ایسے جذبے کو بھڑکاتے ہیں جو یا تو محبت میں پھوٹ پڑے گا یا تباہی لائے گا۔ باران کو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنے دشمنوں سے نفرت کو ایک طرف رکھنا چاہیے اور اس جرم پر قابو پانا چاہیے جس میں اس کی ماں کو ہلاک کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ بدلہ لینے کے لیے ایک خاندان میں امن قائم کرنا چاہتا تھا۔ تقدیر اس وقت فون کرتی ہے جب باران کے چچا نے انکشاف کیا کہ اس نے اس کے والدین پر حملہ کرنے والوں کا سراغ لگا لیا ہے، لیکن اس کے چچا ایک خوفناک راز چھپاتے ہیں۔ وہ ایک جال بچھا رہا ہے اور در حقیقت اس حملے کے پیچھے وہ شخص ہے، اس امید میں کہ اگر باران بدلہ لے اور جیل چلا جائے تو وہ خاندان کی قسمت پر ہاتھ ڈال لے گا۔ نمبر 2، اسارت۔ اورہن ایک کامیاب بزنس مین ہے جس کی پرورش ایک امیر لیکن محبت سے محروم خاندان میں اپنی جڑواں بہن نیہان، چھوٹی بہن نورشا اور ان کی سرد دور کی ماں عفیفے کے ساتھ ہوئی۔ کچھ عرصہ قبل نیہان نے ایریٹیریا میں ڈاکٹر کے طور پر رضاکارانہ کام کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن حال ہی میں اس سے رابطہ کرنا ناممکن ہو گیا ہے اور اس کے گھر والے اس کے لیے پریشان ہیں۔ اورہن اپنی جڑواں بہن کو پیچھے جھانے اور اسے گھر واپس لانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اپنی بہن کو ڈھونڈتے ہوئے وہ ہیرا سے ملتا ہے، ایک غریب لڑکی جو سمگلروں کے ہاتھوں قیدی کی زندگی گزار رہی ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ نیہان کو ایک مقامی گینگ نے زہر دے کر مار دیا ہے تو اورہن ٹوٹ جاتا ہے۔ جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ دراصل ہیرا ہی تھی جسے گینگ نے بنایا تھا تو اس نے اپنی بہن کو زہر دے دیا تھا۔ اورہن نے بدلہ لینے کا ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ وہ ہیرا کو اپنے ساتھ گھر لے جائے گا لیکن اسے ایک قیدی کی حیثیت سے زندگی سے بچانے کے بجائے وہ چیزیں اور بھی مشکل بنا دے گا۔ نمبر 1، گیلسن حیات بلدگی گیبی۔ موسٹ آف دا ٹائم زندگی آتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ یہ انقرہ کے ایک ناقابل تسخیر بدماش سادی پایسل کے لیے بھی ہے۔ سادی پایسل کا ماضی کارا بائر ہائی اسکول میں اس کی پیروی کرے گا جہاں وہ اپنے گندے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر جغرافیہ کے استاد کے طور پر مقرر ہوا تھا۔ ریفارمیٹی سے کارا بائر ہائی اسکول میں آنے والے بچوں میں سے ایک سادی کے لیے بہت خاص معنی رکھتا ہے، لیکن دونوں اس سے بے خبر ہیں۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں سادی پایسل کو معلوم نہیں ہے وہ ہے پبلک سیکیورٹی برانچ کی بے قابو پولیس اہلکار سونگل کی محبت اور دلچسپی جس کے ساتھ وہ انقرہ سے آیا تھا۔